بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں حذیمہ بخاری. حذیمہ بخاری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ. اس سے علاوہ کہ یہ ان کا تعلق سول سروس پاکستان میں 12th کامن سے ہے. انہوں نے 84 میں سول سروس کو جوائن کیا اور بے شمار پبلیکیشنز ہیں ان کی ماشاءاللہ. بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے, بہت زیادہ چیف گیسٹ رہی ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی, ٹیکس لاز پہ, کارپوریٹ ٹیکس لاز پہ اور ٹریننگ پہ. یہاں جو ہماری ڈی جی ٹریننگ ہے وہاں بھی لیکچر دیتے رہی کافی سالوں تک. تو بہت ہی زیادہ تجربہ ہے ان کا ماشاءاللہ. اور ہم ان سے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے, کیوں ٹیکس نہیں دیتے, ان چیزوں پر سوالات کریں گے. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو. اچھا حذیمہ, یہ مجھے ایک بات بتائیے, بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے غالباً 84 میں ایز 12th کامن جوائن کیا اور پھر آپ نے 2003 میں خیر بات کر. آپ نے کہ آپ کے ہسبینڈ نے بھی خیر بات کر دیا, دونوں نے خیر بات کر دیا. کیا کوئی الیکشن کیوں نہیں لڑا آپ نے پھر بعد میں؟ انہوں نے بلکہ پہلے کیا. اچھا, انہوں نے پہلے چھوڑ دیا. جی, انہوں نے 95 اچھا, میں یہ سمجھا اس وقت میرے خیال میں تھا کہ جس طرح ہمارے دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ گجرال صاحب, گجروال کہتے ہیں ان کو, وہ تقریباً دونوں میاں بیوی ٹیکس تھے, کمشنر تھے انکم ٹیکس میں. اچھا, دونوں نے چھوڑ کے انا ہزارے کی موومنٹ چلی, وہاں سے پاپولر ہوئے اور اس کے بعد اب وہ عام پارٹی کے وزیر اعلیٰ دہلی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی پارٹی شارٹی کوئی نہیں جوائن کی یا کیونکہ یا آپ کا صرف یہ چھوڑنے کا کیا مقصد تھا؟ چھوڑنے کا مقصد سیاست جوائن کرنا تو نہیں تھا. چھوڑنے کا مقصد کچھ اس انداز سے تھا کہ جو آپ تو خود سروسز میں رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سیلریز کتنی ہوتی ہیں. تو جب بچے ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو بہت کم سیلری ہے اور ہم اس میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت تعلیم نہیں دے سکتے. تو اس پہ پھر اکرام نے پہلی ہمت کی, اور بلکہ اکرام کے تو چھوڑنے کی وجہ کچھ اور تھی. انہوں نے تو بالکل میں بتاتی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے جاننا کہ دیکھیں بیوروکریٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کافی زیادہ ہماری بیوروکریسی میں آ چکی ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دبنگ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ غلط کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, چھوڑ دیں یا سرنڈر کر دیں. اچھا, تو اب انہوں نے, ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا تو نہیں سکتی کہ کیا حالات تھے, لیکن یہ کہ ان کو کہا گیا کہ ان سیاستدان کو وکٹمائز کریں. مطلب وکٹمائز نہیں کرنا کیا نا, یعنی اگر آپ ان کو کہیں کہ جن کو تنگ کریں تو مطلب تو یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت میں نے ان سے ٹیکس وصول کیا, لیکن اب چونکہ وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تو میں یہ حرکت تو نہیں کر سکتا کہ آپ کے کہنے پہ میں ان کو خام خواہ تنگ کروں, لہٰذا میں ریزائن کرتا ہوں. It's very unusual. بٹ یہ کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک اگر ریفیوز کرتا ہے دوسرا باری لینے کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے, اس کو تیسرا باری لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی وجہ سے شاید ہمارا یہ معاشرہ, ہمارے کلچر جو تبدیل نہیں ہو پا رہا. اچھا حذیمہ, ہمارے یہاں جیسے کہ چونکہ آپ کا تعلق آپ کی ٹیکس سے بہت ہے اور ٹیکس کلیکشن کے اوپر آپ کے بہت آرٹیکل پڑھے ہیں, آپ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں دونوں میاں بھی بہت آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر کو کوئی فروغ مل سکا ہے یا کوئی بہتری آ سکی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بے تحاشا وجوہات ہیں جن کو ہم لکھ کر اب تھک گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں ایڈم اسمتھ ایک بڑے مایہ ناز اکانومسٹ تھے. انہوں نے 2-3 پرنسپلز دیے تھے ٹیکس کے بارے میں کہ قانون سمپل ہونا چاہیے, پروسیجر آسان ہونا چاہیے, اور یہ ہے کہ فیئر ہونا چاہیے, جو بھی ہے ایکوٹیبل. تو جہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو وہاں پہ ٹیکس کے نظام میں خرابیاں پیدا ہوں گی. جب قانون بہت پیچیدہ ہوگا تو ایک عام انسان جو ہے وہ اس قانون کو کیسے سمجھے. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے آج قانون بنا دیا ہے, کل کو وہ پورے زور و شور سے نافذ ہو جائے اور لوگ ساتھ ہی ٹیکس دینا شروع کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. قانون بنانا آسان ہے, اس کی انفورسمنٹ کرنا وہ اصل چیلنج وہاں آتا ہے. تو اگر آپ قانون کو کمپلیکیٹڈ بنائیں گے تو اس سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اس کو اوائڈ ہی کریں گے نا.
ہاں اب آپ کے اوائڈ کرنے سے میرے ایک سوال نے جنم دیا ہے. بتائیے. ایک ہوتا ہے ٹیکس اوائڈنس اور ایک ہوتا ہے ٹیکس ایویژن. اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، نہ اوائڈ کرنا چاہیے نہ ایویٹ کرنا چاہیے، لیکن اوائڈ کرنے سے تو آپ جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو آپ کنسلٹنٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ لوگوں کو بتاتے ہیں جناب کہ یہ طریقے ہیں، یہ لوپ ہولز ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا کر آپ کا ہم ٹیکس بچا سکتے ہیں. لوپ ہولز قانون میں ہوتے ہیں، قانون میں ہوتے ہیں، قانون میں ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ہوتے ہیں جن کو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے کسی کلائنٹ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ٹیکس نہ دیں. ہاں جہاں قانون فائدہ ان کو پہنچا رہا ہے وہاں ہم نے ضرور ان کو مشورہ دیا اس لحاظ سے. لیکن میڈم قانون کے فائدہ پہنچانے میں گورنمنٹ کا تو نقصان ہوتا ہے. یہ لہٰذا دونوں ایک لحاظ سے اوائڈنس اور ایویژن دونوں خراب ہے. جی تو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ دونوں چیزیں غلط ہیں، لیکن دیکھیں جہاں قانون میں کوئی جھول ہے ہاں تو یہ کس کا غلطی ہے؟ اور جب آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ غلطی ہے، اس قانون میں یہ جھول ہے، اس کو ٹھیک کریں. لیجسلیچر کا کیا کام ہے کہ وہ قانون کو اس انداز سے بنائے کہ اگلے کو سمجھ بھی آئے اور کوئی ایسا وہاں پہ جھول نہ رہ جائے جس سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں. دیکھیں بعض چیزیں خود دی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. مثلا آپ کو ٹیکس فری زونز بنائے جاتے ہیں جہاں پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریز لگائیں، وہاں پہ آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. یہ خود گورنمنٹ فائدہ پہنچا رہی ہے، انسینٹو دے رہی ہے. کئی چیزیں ہیں جن کو یہ آپ یہ انکم کمائیں تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. وہ ایک جو ہمارا تھرڈ پرنسپل جس کو میں ہمیشہ بچوں کو پڑھاتے وقت یہ ضرور بیان کرتی ہوں کہ ٹیکس کا مطلب صرف ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے. ٹیکس کا مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو ایکوالٹی ہے نا اس کو بھی قائم کیا جائے کسی حد تک. اور ایک یہ اکانومسٹ کے ہاتھ میں یہ ایک ٹول ہے جس سے وہ اکانومی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. اچھا میڈم دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ جی ڈی پی ریشو کا نارملی کوئی 9% کہتا ہے، کوئی 10% کہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے میاں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ یہاں 8 ٹریلین کا پوٹینشیل ہے، لیکن اس کے اوپر اکثر اوقات ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی 8 ٹریلین کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ایمبیشیس قسم کا ٹارگٹ ہے. ڈو یو اسٹل بلیو کہ ہے ہمارے یہاں 8 ٹریلین؟ میں کہتی ہوں 8 ٹریلین سے بھی زیادہ کا ہے. اچھا دیکھیے جب ان سے بات کی جاتی ہے نا ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطلب جو اسٹال واٹس ہیں ان سے بات کی جاتی ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریٹرنز آتی ہیں جی 1.2 ملین، اب تھوڑی سی زیادہ آ گئی ہیں. وہ اس دفعہ جو انہوں نے زیرو ٹیکس کے اوپر انہوں نے بے تحاشا 1 ملین کی ریٹرنز منگوا لی ہیں، تو اب ذرا ریٹرنز کی تعداد بڑھ چکی ہے. اچھا اب ان کا جو بیس ہے وہ یہ ریٹرنز ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس کا ریٹ کم کرتے ہیں تو ان ریٹرنز کی بنیاد پر ہمیں بہت کم ٹیکس ملے گا. وہ اس لیے اس بات پر آتے نہیں، وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اگر ہم کم ٹیکس پے کریں گے تو جو عام بندہ ہے وہ خوشی سے یہ ٹیکس دے گا، کیونکہ دیکھیں اس کے لیے کاسٹ آف اوائڈنس زیادہ ہو جائے گا، پھر اس کے لیے ٹیکس دینا آسان ہو جائے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس وہ اوائڈنس کرنے کے لیے اپنی وہ تھوڑے پیسے دے دیتا ہے کہ بس جی مجھے ٹیکس نہ لگے، میں کسی طرح جو ہے محکمے کی نظر میں آؤں نا، تو اس کے لیے وہ کچھ خرچ کرتا ہے. میں اکثر اوقات ابھی ریسنٹلی کچھ میری چیزیں گھر کی خریدنے کا اتفاق ہوا، میں یہ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، بیڈن روڈ ہے، یہاں بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں دکانیں کھول کے، میں ان سے سامان لیا تو انہوں نے اس پہ کوئی سیل ٹیکس نمبر شمبر کوئی نہیں دیا. اچھا مزے کی بات دیکھیے ماشاءاللہ بارش ہے، سیاہ داڑیاں ہیں، معاشرہ نیک ہیں، اسلام مسلمان بھی نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے آگے. تو میں نے کہا بھائی وہ کیوں نہیں دیا مجھے، تو خاموشی اختیار کر لی. میں نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سیل ٹیکس، کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے. مدھم سی آواز میں پوچھا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں نا، تو میں نے کہا ٹیکس چوری آپ کو زیب دیتی ہے، تو شرمندہ سے ہوئے آ کے. میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا. اب مجھے بتائیے آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے کہ ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے، ہمارے یہاں بیچارہ غریب آدمی ہے، سیلز مین ہے، یعنی آپ سیلریڈ پیشہ آدمی ہے، اس کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے بیچارہ دیتا ہے. یہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجر پیشہ ہیں اور مختلف حکومتوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. کہتے ہیں نا بزنس فرینڈلی حکومت، یہ بزنس فرینڈلی نہیں حکومت ہوتی، یہ ان کی بلیک منی کو چھپانے والی حکومت ہوتی ہے. واٹ ڈو یو سے؟ ایک تو دیکھیں ہم اس بات سے ہمیں بڑا اعتراض ہے کہ جب
पाकिस्तानी कौम को कहा जाता है कि ये टैक्स चोर हैं, ठीक है। टैक्स चोर नहीं है, ये टैक्स देते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप उनकी दुकान पे गए, वहाँ पे बिजली थी? बिल्कुल थी। अच्छा, तो वहाँ जो मीटर लगा होगा वो डोमेस्टिक तो नहीं लगा होगा ना, कमर्शियल लगा, कमर्शियल लगा हुआ है। कमर्शियल मीटर्स के ऊपर इनकम टैक्स लग कर आता है। अच्छा जी, उनके बिल्स के ऊपर। अच्छा, अब वो रिटर्न नहीं दे रहे होंगे, टैक्स बाकायदा पूरा नहीं दे रहे होंगे, लेकिन वो टैक्स फिर भी पे कर रहे हैं। इस वक्त आपके तकरीबन 4 मिलियन कमर्शियल मीटर्स हैं जिनके ऊपर, जिनके बिलों में इनकम टैक्स लग रहा है। सेल्स टैक्स में बात, इनकम टैक्स लग कर आ रहा है। इट्स अ न्यूज़ फॉर द व्यूअर्स। नो, वैसे तो लोगों अब देखें, एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो लोगों को एजुकेट नहीं करती, लोगों को बिल्कुल नहीं बताती कि भाई क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं और क्या उनकी राइट्स हैं। दोनों चीज़ें बतानी चाहिए ना। तो जब वो एजुकेट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? अब वो उनकी दुकान पे बिल आता है, वो लड़के को पैसे देते हैं कि अच्छा कितने का बिल है, अच्छा ये 6,000 का है, ये लें जी पैसे लें, जाके जमा करा दें। बिल का एनालिसिस कितने लोग करते हैं? कितने लोग देखते हैं कि इसमें सेल्स टैक्स इतना, इसमें इनकम टैक्स कितना? अच्छा मैडम, देखिए कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन जनरली ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। आपने देखा कि जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त इनके बाकायदा एसेट्स, इनके सब कुछ आते हैं और मंजर आम पर, आप तो किताब भी छप गई उसके ऊपर, हर एक के बारे में आप चेक कर सकते हैं कितना कोई टैक्स दे रहा है। मायूसी होती है देख कर, बहुत समझ नहीं आती कि ये क्या है कि। और वो मज़े की बात देखें कि इसमें हमारे यहाँ ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में ना दमखम है कि वो इनसे वसूल कर सके, और यही वो लोग हैं जिन्होंने पॉलिसियाँ बनानी, कवानीन बनाने हैं, किसके लिए? ताकि इस हुकूमत को मजबूत किए। आप बेहतर समझती हैं कि जो टैक्स होता है ये लाइफ लाइन होता है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? इसी तरह जिस तरह के इंसान के लिए, एक मरते हुए इंसान के लिए ऑक्सीजन है, इसी तरह टैक्स है। बिल्कुल, इसी टैक्स से हम अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं, इसी टैक्स से हेल्थ की, एजुकेशन की पॉलिसियाँ देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अगर हम ये टैक्स नहीं देंगे तो फिर देखिए आपने मुसलमान की बात की, मेरे ख्याल है आप इससे निकले आए। हम पाकिस्तानी हैं, चाहे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो भी हम यहाँ पे इस मुल्क में रहते हैं, हम यहाँ पाकिस्तानी हैं, सिटीज़न हैं। हाँ। और हमारा जो आइन है उसके तहत हमारी जो वफादारी है वो इस मुल्क के साथ होनी चाहिए। यहीं पे हमारा उठना बैठना, हमारे बच्चे पैदा होना, हमने यहीं उठना जीना है, यहीं मरना है। तो हमारी वफादारी इस ज़मीन के साथ होनी चाहिए, इस मुल्क के साथ होनी चाहिए। और मुल्क को, अगर आप अपने घर के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपना घर कैसे कामयाबी से चलाएंगे? अच्छा, पूरी दुनिया को अगर आप देख लें तो पूरी दुनिया में कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर बराबर लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की दौलत पे कब्जा किया। 10% लोगों ने, 90%, 10% लोगों ने पूरी दुनिया की दौलत पे कब्जा किया हुआ है। हाँ। उसी तरह पाकिस्तान की भी पूरी दौलत के ऊपर चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और ये मोनोपोली जब तक नहीं टूटेगी और ये कब्जा जब तक ख़त्म नहीं होगा तो आम आदमी कैसे जिस तरह हमारे ब्रॉस में मोदी साहब ने एक पॉलिसी बनाई और डिमोनेटाइजेशन हुई थी, जो बड़े नोट कैंसिल किए थे। हाँ, उसका बुनियादी मकसद तो ये था कि वो ब्लैक मनी को करना चाहते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव हुई इस लिहाज से कि वो लोगों ने सोचा कि अब तो हम पैसे न रखें, उन्होंने डिजिटल बैंकिंग शुरू कर दिया आगे, जिससे पेमेंट्स तो बैंक सारी शुरू हुई, तो वो एक फायदा हो गया उनको। हालांकि इनिशियली उनकी इकोनॉमी डाउन गई इससे बहुत ज्यादा। आपको याद होगा अयूब खान ने भी 500 रुपए का जो था नोट खत्म किया था एक जमाने में, तो उस वक्त भी काफी हलचल मची थी और सड़कों के ऊपर जो नोट हम लोग चूम के रखते थे वो नालों पे और पता नहीं कहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप में इतनी हिम्मत नहीं है, उन्होंने काम किया, उसका फायदा हुआ बाद में। हालांकि वो ये एम नहीं कर रहे थे कि ये मकसद है, लेकिन उसका फायदा दूसरी तरफ हो गया। अब बासित आपने खुद ही बड़ी अच्छी बात की है, हिम्मत की। हिम्मत की बात की। देखिए, तकरीरें करना आसान है, आके ये बताना कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बात ये है कि ये हम मैं से पता नहीं किस दिन निकलेंगे। मैं से जब तक हम पे नहीं आएंगे उस वक्त तक आप पूरे कौम को साथ लेके नहीं चल सकते। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल सही बात। तो ये एक सबसे जो बड़ा मिसनोमर है, यानी कि क्या कहूँ कि मुशर्रफ साहब जब कू किया था तो उस वक्त वो तो हम थे, और 2001 के बाद जब 9/11 हुआ फिर उसके बाद वो मैं हो गए। इसी तरह आप जब भी तकरीरें आप सुने लोगों की, किसी भी सियासतदान की सुनी तो जी मैं यूँ मैं वो भाई
آپ میں کے ساتھ نہیں کام کر سکتے, آپ ملک کو نہیں چلا سکتے, آپ کو پوری ایک ٹیم کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور ٹیم کو جب تک آپ اون نہیں کریں گے کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو اس وقت تک آپ کیسے آگے چل سکتے. اچھا زیامہ, آپ نے میرا خیال ضرور وہ کتاب تو دیکھی ہوگی جس میں وہ کیا کنفیشن آف این اکنامک ہٹمین, ٹھیک ہے نا, وہ کتاب لکھی گئی تھی اور اس میں جو آتھر آف دی بک ہے وہ کہتا ہے جناب مجھے برائب بھی دی گئی کہ جناب نہ لکھنا یہ باتیں, اور مجھے تھریٹن بھی کیا گیا ہے. یہ کہ جو ہمارے جو بڑے بڑے وزٹس ہوتے ہیں, فائنینشیل وزٹ کہہ لیں, سیکرٹری فائنانس کہہ لیں, ایڈوائزر ٹو فائنانس کہہ لیں, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ جن کے مذاکرات ڈائریکٹلی IMF سے, ورلڈ بینک سے, WHO سے, ہر جگہ اداروں سے, ورلڈ بینک سے, ان سے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں, اس نے کہا جی کہ یہ ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں اور لہٰذا یہ ان کو آمادہ کرتے ہیں قرض دینے پہ اور حکومت کے لیے یہ قرض حاصل کرتے ہیں. یہ اب عجیب سا نہیں لگتا کہ ابھی ہمارے یہاں اس وقت بھی جو ہمارے وہ ہیں ایڈوائزر ہیں جو کہ بھی ہیں, 2011-12 میں انہوں نے یہی منترا پڑھا تھا اور یہی چیزیں بتائی تھی اور آج بھی وہ یہی بتا رہے ہیں. کیا عوام کی حیثیت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟ دیکھیں, جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی نا, وہ بالآخر یا غلام بن جاتی ہیں یا مٹ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے بدقسمتی سے اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا. اس وقت آپ نیو کلونیلزم کا شکار ہیں جس میں آپ کو اکنامکلی اتنا سبجوگیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک ٹوتھ لیس نیوکلیئر پاور بن کے رہ گئے. آپ کی جیب میں نیوکلیئر ایٹم بام ہوگا, اس کا کیا فائدہ, جبکہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ FATF میں آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے. دیکھیں نا, اب دیکھیں میڈم, FATF کا فائدہ تو ہو گیا ہماری فورن ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں تھوڑی سی. نہیں, آپ پتہ نہیں, اب یہ فورن ریمیٹنسز کی وجہ یہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا پہلے ہنڈی سے پیسہ بہت آتا تھا, تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا, تو اب وہ بینکوں کے ذریعے آیا تو زیادہ ہے. اس کے اوپر آپ ایک پورا دوسرا پروگرام کر سکتے ہیں, اور میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اس پہ اکرام کے ساتھ ضرور پروگرام کیجیے, کیونکہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ کیوں زیادہ ہو گئی ہیں. دیکھیں, آپ پورے دنیا میں کووڈ پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, پوری دنیا کی اکانومی, ٹھیک ہے. جو آپ کے یہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے مڈل ایسٹ میں, مختلف ملکوں میں, وہ واپس آ رہے ہیں. اب وہ واپس آئیں گے تو اپنا پیسہ وہاں چھوڑ کر آئیں گے, نہیں ظاہر لے کر آئیں گے سب. تو ریمیٹنس کا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بری خبر ہے میڈم کہ اگر یہاں لوگ آئیں گے اور آگے بے روزگاری پھیلے گی, تو آپ کی بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے, مسئلہ ہوگا. یہ دیکھیے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا میں بھی کہ میں لے مین کے طور پہ اتنا تجربہ نہیں, اتنا آپ کا تجربہ ہے کہ یہ جو باہر سے امپورٹ کے ذریعے یا چیزیں آتی ہیں باہر سے, کچھ باہر سے بھجواتے ہیں, ہمارے جو مڈل مین کے دکانداروں کو ان چیزوں کو سب چیزیں وہ بھیجتے ہیں, وہ لیتے ہیں. اچھا, اب ہم نے کبھی ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ, یہ بڑے بڑے بزنس مین دیتے ہیں. موسٹلی کہتے ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کیا جی آج کل چل رہا ہے کہ آپ فائلر ہے یا نان فائلر ہیں آگے. تو اگر وہ نہیں دیتے تو ان سے باہر والوں سے لے سکتے ہیں. جس طرح میں مثال لیتا ہوں آپ کو, ٹویٹا نے آپ کو 10 گاڑیاں دے دی ہیں باسط صاحب کو, اور 10 گاڑیاں دی ہیں باسط صاحب, اب ٹویٹا گاڑیاں بیچ رہے ہیں تو ٹیکس والے ٹویٹا والے سے ریکارڈ لے لیں اور اس کے مجھ سے پوچھے باسط صاحب وہ 10 گاڑیاں آپ نے بیچی کہاں. اس طرح مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اس طرح تو دیکھیں, اگر آپ یہ امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو چائنا نے جتنی امپورٹ کی ہے ان کے پاس کچھ اور ڈاکیومنٹس ہیں, ان کے پاس کچھ اور فگرز ہیں, اور ہمارے پاس کچھ اور ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جس کا بار بار ہم اپنے آرٹیکلز میں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی, جب تک کہ آپ سکینرز لگا کے جو مال امپورٹ ہو رہا ہے اس کی سکیننگ کر کے اس کا تجزیہ نہیں کرتے کہ بھئی اس میں یہ کیا کیا آ رہا ہے, کیونکہ جو مال ڈکلیئر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو مال چھپا ہوا ہے اس کا ریکارڈ کیسے ملے گا آپ کو؟ اب ٹائرز کی اگر بات کر لیں, آج کل پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائرز کا بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو آپ کے پورے شہر میں کیا بلکہ پورے ملک میں ٹائروں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور سارے کلیم یہ کرتے ہیں کہ امپورٹڈ ہے. پاکستان میں کون سا ٹائر بنتا ہے سوائے مخالے جنرل؟ بالکل سب باہر سے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو سائیکل بھی نہیں بنتی میڈم. سائیکل سوئی تک نہیں بنتی. آگے کتنا بھیا آپ سوچیں کہ اٹانومک پاور ہے ہم اتنی بڑی, یہ 7000 صاف کنٹینر کا کیس آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی بالکل, تو اب جب آپ کا اتنا غیر ڈاکیومنٹڈ قسم کا سامان مارکیٹ میں آ جائے گا
تو پھر فائدہ کس کو؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تاجر ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس دینے والوں کو پروٹیکٹ نہیں دینے والوں کو پروٹیکٹ کرتے، میں دیکھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مشرف نے بھی ایسے لوگوں کو ٹیکنوکریٹ کو ساتھ رکھا، آج بھی وہ ساتھ ہیں. بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا. اب آپ جو ایک ٹارگٹ بتا رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا حل بھی ہے، آپ لوگوں کی خدمات حاصل نہیں کرتے، ان لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ٹیکس میں لوں گا، لیکن ٹیکس نہیں حاصل کر سکے. دیکھیں جو کہ ڈیزائرڈ انہوں نے کہا تھا کہ اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان. خدمات کی تو کوئی کمی نہیں ہے، سارا کچھ بلو پرنٹ جو ہے ان کو دیا ہوا ہے، ہر چیز کا بتایا ہوا ہے. لیکن جب آپ نے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کی، جب ویسٹڈ انٹرسٹ ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کی انفورسمنٹ میں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر وہ مجھے بھی بٹھا دیں، چیئرمین بنا دیں FBR کے، چلیں جی آپ کام سارا ٹھیک کریں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے جو آبسٹیکلز آئیں گے وہ سب سے پہلے وہاں حکومتی اداروں کے اپنے خود کے آئیں گے. صحیح بات. تو اگر کوئی چیز نافذ کرنی ہے تو لی کی طرح ہمت ہونی چاہیے نا سنگاپور کی، وہ تو کہ دیکھیں اس نے کرپشن کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کیا. کہنے سے ایلیمینیٹ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. کرنے سے. ہمارے یہاں عمران خان کہتے ہیں آنیسٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے، آنیسٹ آدمی ہے. اچھا، میں انڈورس. لیکن کیا ان کے آنیسٹ ہونے سے اس وقت میں فرینکلی آپ سے بات کروں، یہ جنرل منتر ہے، آپ نہیں کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، لوگوں سے پوچھے، لوگ کہتے ہیں کرپشن اور بڑھ گئی. اچھا، تو یہی بات ہے FBR میں کسی ڈس آنیسٹ کو بٹھانے کے بجائے آپ طارق جمیل صاحب کو چیئرمین بنا دیں. آنیسٹی کے اوپر ہی مولانا طارق جمیل کو بنا دیں. دیکھیں آنیسٹی کی بات کرنی ہے نا. صحیح بات. اب ان سے زیادہ تو اس وقت کہتے ہیں بڑے شریف آدمی. میں نے کہا یار ان کو پھر نوکری سے نکال کے کسی جگہ پہ مزار پہ بٹھا دیں وہاں کے. نہیں، آپ ان کو نہیں، آنیسٹ اگر دیکھیں ہیڈ کے آنیسٹ ہونے سے نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو بٹھا دیں، پھر سب ٹیکس بھی آنا شروع ہو جائے گا. اور کچھ نہیں وہ کم از کم اپنے سرونٹس کے ذریعے ہی لوگوں سے ٹیکس لے لیں گے، اور اگر قانون کے ذریعے نہ لے سکیں. آپ نے دیکھی ہمارے یہاں اس موجودہ حکومت بہت الزام آتا ہے جی کہ یہ بڑے چیئرمین بدلتے ہیں، بہت چیئرمین FBR کے بدلے کے. شبر زیدی جن کا تعلق ٹیکس سے نہیں تھا، گورنمنٹ سے نہیں تھا، لیکن وہ بھی آئے، ان کا بھی تجربہ ہے. عمران خان نے کہا بہت بہترین آدمی لایا ہوں، لیکن وہ نہ رہ سکے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی جو رہی ہیں وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں 4 سے 5 چیئرمین بدلتے رہے ہیں. کسی کا سال، 1.5 سال، 2 سال. جب ذرا ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ہاں جی ذرا یہ بندے کو ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اس کو بدل کے کسی دوسرے کو لے آتے تھے، پھر دوسرے کی باری شروع ہوتی تھی. یہ کنٹینیوٹی کوئی 3 سال 2.5 سال کا کوئی قابل بندہ نہیں ملتا. کبھی وہ DMG کے ایڈمنسٹریٹرز کے بندے کو لے آتے ہیں، کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے لے آتے ہیں. آپ کے ٹیکس کے بندہ کیوں نہیں ریگولرلی آتے؟ اس کے بیچ میں کیوں آ جاتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کون ان کے پروٹیکٹر ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. میڈم جواب دینا. آپ جیسی دلیر خاتون اب کیوں نہیں جواب میں تو دینے کو تیار ہوں. دیکھیں شکلیں بدلنے سے لوگوں کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ قانون میں خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں لاتے، آپ پروسیجر میں خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں لاتے، رولز کو آپ ریگولرائز نہیں کرتے صحیح طریقے سے. آپ میں نے کہا نا مولانا صاحب کو بٹھا دیں، بالکل صحیح نہیں ٹھیک کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا جو بیسک چیز ہے قانون، وہی اتنا پراگندہ قسم کا قانون ہے. پراگندہ یعنی بکھرا ہوا اور بڑا ہی. آپ سے ٹیکس پہ بڑی گفتگو ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ خوش سی گفتگو شاید ہم تھوڑی سی وومن امپاورمنٹ پہ بات کر لیں، کوئی تھوڑی سی ہم جینڈر ایکویلٹی پہ بات کر لیں. آپ ماشاءاللہ اس کی بہت اس پہ لکھا ہے آپ نے اخباروں میں، آرٹیکلز کے اندر آ کے. ہمارے یہاں عورت جو ہے بیسیکلی اس کو استحصال کیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے کیا جا، اب بھی ہو رہا ہے باقاعدہ آ کے، کہ جب کبھی عورت روٹی نہ صحیح پکائے اس کو مار دیتے ہیں، جب کبھی عورت بیچاری وہ سو جائے اور جی میں کھانا نہیں پکا تب مار دیتے ہیں اس کو آ کے، جہیز نہ رہے تب مار دیتے ہیں اس کو، شادی نہ کرنی چاہے تو اس کو تیزاب پھینک دیتے اس کے. ہمارے قوانین سب کچھ موجود ہیں، لیکن ہر روز ایک عورت مر رہی ہے، ہر روز ایک عورت خودکشی کر رہی ہے. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ ہم گئے ہیں MD، لیکن یہ قوانین تو موجود ہیں، جیسے ان کے بارے میں قوانین موجود ہیں، لیکن سپیڈی جسٹس نہیں ملتا اس میں. وہ تو خیر ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی کافی، اس کے بھی بڑے ایشوز ہیں کہ سپیڈی جسٹس نہیں ملتا. 50% آف دی ہماری پاپولیشن ہے آلموسٹ خواتین ہماری ہیں، لیکن ان کو وہ انصاف نہیں ملتا. دیکھیں بڑی عجیب بات کرنے جا رہی ہوں. خواتین کی دشمن مرد شاید نہ ہو اتنے جتنے خواتین خود ہیں. ہماری جو ماں ہے، یہ کام اس کا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں عورتوں کے لیے عزت پیدا کرے. جب ماں ہی بیٹوں میں وہ چیز نہیں پیدا کر سکتی کہ بھئی عورت کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، بچی ہو،
تو پھر آگے معاملہ قانونوں سے نہیں ٹھیک ہوتا. قوانین آپ بنا لیں لاکھ، لیکن جہاں پہ بیسک گھریلو تعلیم کے اندر بہت بڑا تربیت بہت بڑا، یعنی کہ ایک یہ بہت ریڈ ایریا ہے جس کو ٹچ کرتے ہوئے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مرد، آپ جو کہتے ہیں یہ مرد کی سوسائٹی، لیکن مرد تو وہی ہے نا جو عورت کے جس کو عورت نے جنم دیا. تو جب آپ نے اس کو جنم دیا تو آپ اس کی تربیت بھی کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کا مطلب عورت کی امپاورمنٹ کے لیے مرد کی امپاورمنٹ ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے. دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جی مرد کی بات ہے، یہ عورت کی بات ہے. کیا مقابلہ؟ یہ ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. مرد عورت کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ جب تک مل کے ایک ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. گورنمنٹ ترقی نہیں کرے گی، معاشرہ ترقی نہیں. ویری ویری سیڈ، کیونکہ دونوں پہیے ہیں گاڑی. میڈم آپ سے بہت سے اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، ہم آپ سے مزید بھی ٹائم لیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا مختصر پیغام آپ اس وقت دینا چاہیں گی تو کہ کس طریقے سے ہماری جو آپ کے جو انکم ٹیکس کے، کسٹمز کے، یہ جو آپ کی رجیم ہے ساری FBR ہے، کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی کس طریقے سے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اکرام نے نوکری چھوڑی، کیا کوئی ایسا میسج کوئی دینا پسند کریں گے؟ یہ تو میں اب یہی کہوں گی کہ سب نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ پھر ہمارا ملک کیسے چلے گا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمیں ہر آنے والے ٹیکس پیئر کو چور نہیں سمجھنا چاہیے، پہلی بات. اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کی کوئی خامی کو ڈھونڈ کر اس کو اس بات پہ پنش کریں، ہمیں اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ٹیکس پیئر اگر کسی آفیسر کے پاس جاتا ہے تو وہ آفیسر کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کی خامیاں تلاش کر کے اس کو اور سکرو کرے، بلکہ اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کے گوشوارے میں یہ مسئلے ہیں، آپ ان کو درست کریں، آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر وہ فیسیلیٹیٹر بن جائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگ بڑی خوشی سے بے تحاشا ٹیکس دیں گے. میرا تو اتنا سا ایک یعنی کہ پیغام ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اپنا غلام اور نوکر نہ سمجھیں، وہ آپ ان کے ساتھ کے ہیں. بہت شکریہ حزیمہ بخاری صاحبہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں حزیمہ بخاری ہماری پروگرام دی بیوروکریٹ مہمان تھی، اور بڑی بات ہے کہ دونوں میاں بیوی بہت ماشاءاللہ لکھتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ دونوں نے نوکری چھوڑی، اور نوکری چھوڑ کے اس وقت وہ لوگوں کو، عام آدمی کو وہ باقاعدہ ان کو اویئرنیس دے رہی ہیں کس طریقے سے آپ نے ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور گورنمنٹ کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح آپ نے ٹیکس وصول کرنا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی خدمات کو مستعار نہ کیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے سلیکٹ ہو جاتے ہیں جن کے مہربان دوست آس پاس وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کا نام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی خدمات بہت قابل ذکر ہیں، اور یعنی ہوپ فلی کہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا، اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا. اور میں آج کے اس پروگرام میں حزیمہ بخاری صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ تشریف لائیں، اور میں ان کے میاں کو بھی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بلاؤں گا. تو فی الحال آپ پروگرام سٹی نیوز 7 سے اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.